کہ کیا حجاب فرض ہے؟ تو انہوں نے کہا صرف 3 عورتوں کے لیے فرض ہے، ایک نبی کی بیویوں کے لیے، دوسرا نبی کی بیٹیوں کے لیے، اور تیسرا تمام مومنہ عورتوں کے لیے۔ ان میں سے تم شامل ہو یا نہیں، فیصلہ خود کر لو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے چہروں پر نقاب ڈالا کریں۔ چہرے، آواز اور کپڑوں کا پردہ۔ چہرے، آواز اور کپڑوں کے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی رشتہ دار گھر میں آئے یا کہیں رشتہ داروں کے ہاں جائیں یا جوائنٹ فیملی میں ہوں تو کیا حکم ہے؟ عثمان علی وہاڑی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت شدید وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے جو خوشبو لگا کے مردوں کے بیچ میں سے گزرتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ بھی اٹریکشن کا ذریعہ بنتی ہے، تو عورت کے لیے جب خوشبو لگا کے مردوں کے بیچ میں جانا جائز نہیں ہے، نامحرم مردوں کے، تو اٹریکٹیو کپڑے پہن کے جانا کہاں سے جائز ہے؟ تو اس کو عبایا پہن کے چھپایا جائے ان کپڑوں کو غیر مردوں سے۔ اور آواز کا بھی اگر ضرورت ہے تو عورت بات کر سکتی ہے، ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ نامحرم مرد سے فری ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آواز کا پردہ ہوگا۔ ہاں، 2 چیزیں مسلمان عورت سے دور کر دی جائیں، یہ خود بخود تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں گی، ایک حجاب اور دوسرا قرآن۔ چلتے ہیں، غیر محرم سے بچاتے ہیں، میرے نبی کی بٹیوں کو کھلا کوفیوں نے گھسیٹ، اور میرا رب دیکھ رہا، میرے نبی کی اولاد پیغام دے رہی ہے کہ اللہ سے غداری نہ کرنا، چند ٹکوں پر، چند دن کی زندگی پر اللہ سے غداری نہ کرنا۔ جب بولتے ہیں کہ برقع پہننے سے حفاظت ہوئی، وہ کہتے ہیں کوئی ضروری تھوڑی کہ برقع پہنے تو آپ کی حفاظت ہو۔ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں اور مسلمان جو ہے بہت سا ٹیررزم کرتے ہیں دنیا میں، اس کی کیا حقیقت ہے بتائیے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت جو ہے برقع کیوں پہنتی ہے، اس کے لیے بہت سارے دلائل ہیں، بہت سارے دعات کے سوال کے جوابات آپ کو ملیں گے۔ میں تو ایک بیسک سوال جنرلی کرتا ہوں لوگوں سے کہ بہت ساری بار میں دیکھتا ہوں خود اپنی غیر مسلم بہنوں کو کہ جب وہ باہر نکلتی ہے اپنے 2 ویلر کے اوپر تو ہاتھ میں کچھ تو وائٹ یہاں تک پہن لیتی ہے پورا دونوں، اس کے بعد ایک ایپرون ڈال لیتی ہے، پھر اس کے بعد ایک اسکارف باندھ لیتی ہے، پھر اس کے بعد چہرے کو ڈھک لیتی ہے، پھر اس کے بعد چشمہ پہن کے باہر نکلتی ہے۔ کیوں میرا سوال؟ ورلڈلی پروٹیکشن کے لیے، سکن بچ جائیں گی، کپڑے بچ جائیں گے، دنیاوی فائدوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کام کے دنیاوی فائدے بھی اٹھاتے ہیں اور آخرت کے فائدے اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دین نے شرعی اعتبار سے ہم کو کمپلشن کر دیا۔ سوائن فلو ہوا تھا، پروٹیکشن کے لیے کیا کرنا تھا؟ لوگوں سے ہاتھ مت ملاؤ، یا ملا تو ہاتھ دھو اور چہرے پہ ایک باندھ لو۔ ہماری مسلم عورت سوائن فلو سے ہمیشہ بچی ہوئی رہتی، ہمیشہ کچھ نہ کچھ چہرے پہ باندھا ہوا رہتا، رائٹ۔ اس کے دنیاوی کئی بینیفٹ سے یاد رکھیے، دینی تو ہم ثابت کر ہی سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے وہ کی، اس کے جوابات دیے ہیں۔ میں تھوڑا سا کچھ ہٹ کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہ بھی آپ ان سے وہ کر سکتے کوشش۔ جو نان مسلم کالج تک برقع مطلب ایک طرح سے نقاب لگا کر، ایپرون برقعے کی شکل میں پہن کر اور چشمہ لگا کر آ رہے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے کہ بیوٹی ہٹ وہ نہیں ہونا، سن کے دھوپ کی وجہ سے ہاتھ خراب نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اس کا کلر کم نہیں ہونا، دھول مٹی نہیں لگنا۔ تو اگر ایک مسلم عورت کو یہ فائدے مل جائے آخرت کے فائدوں کے ساتھ کہ اس کے دین نے اسے حکم دیا یہ کرنے کا، تو کیا برائی ہے اس کے اندر؟ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ برقع ڈزنٹ میک کمپلسری پروٹیکشن۔ کون یہ کہتا ہے کہ برقع کمپلسری پروٹیکشن نہیں دیتا ہے؟ اس کے دنیاوی فائدے تو اتنا ہے کہ زیڈ سیکورٹی سے زیادہ اس کی سیکورٹی ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی راستہ چلتے ہوئے انسان کو کسی برقعے والی کو چھیڑے، اتنی بڑی غلطی کرے؟ دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا ہے نا، ہمت بھی نہیں کر سکتا ہے کوئی۔ تو آپ کون سے پروٹیکشن کی بات کریں جو نہیں ہوتا؟ یہ برقع پروٹیکشن ہے، یہ برقع خوبصورتی کے لیے پروٹیکشن ہے، یہ برقع برے لوگوں سے پروٹیکشن ہے، لیکن سب سے اصل یہ برقع اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ باقی سارے فائدے بھی مسلمان لیتا ہے نا، حکم کی اطاعت کے ساتھ باقی سارے مل رہے ہیں۔ پریکٹیکل ایگزامپل دیجیے، پریکٹیکل ایگزامپل دیجیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے کہ ایک ایگزامپل، ایک ٹیچر تھے، وہ ایک کلاس میں گئے، تو اس کلاس میں وہ کلاس اتنی بگڑی ہوئی کلاس تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، لڑکیوں کی فوٹوز لا کر ٹیگ کر دیتے تھے دیواروں کے اوپر۔ اب ٹیچر سب بیٹھے، کوئی کس نے لگایا کوئی بول رہا ہی نہیں، اتنے شریر بچے، مطلب کلاسز اسلم میں تھی یا ایسی جگہوں پہ تھی جہاں اسکولس میں ٹیچر کا زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔
تو ایک اچھا ٹیچر کیا لوگوں نے کہا آج تو تمہارا برا لوگا سب سے گلیس کلاس میں جا رہے تم، وہاں لڑکے اتنے بیکار لڑکیوں کی تصویر لگا دیتے ہیں، مطلب کسی کی بھی ہیروئنس کی ان کی لگاتے رہے. ٹیچر نے گیا تو بچے نے آتے بولے ہاں آپ بولیں گے سر یہ نکالیں گا، نہیں میں کیا بول رہا ہوں رہنے تو وہ تو اچھا ہے رہنے دو. چلو آگے بات کرتے ہیں. ٹیچر نے پڑھایا، 2-3 دن ہونے کے بعد کہا کہ آپ سے میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں، اگر ایسی فوٹوز آپ کی بہنیں اپنے رومز میں لگائے تو لڑکوں کی آپ کو اچھا لگے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے بھی جواب نہیں دیا. اگلی بار جب ٹیچر کلاس میں آیا تو فوٹو پوری نکلی ہوئی تھی. فطری غیرت کو جگا دیا ٹیچر نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نوجوان آیا، کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن ایک چیز کی اجازت چاہیے، زنا کی اجازت چاہیے، باقی سب ٹھیک ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چڑھ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور تم ایسے سوال کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں. لاؤ اس نوجوان، کیا تم چاہو گے تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اللہ کے رسول کیسے چاہوں گا، کوئی اور بھی نہیں چاہیں گا اس کی ماں کے. کیا تم چاہو گے تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اللہ کے رسول کیسے چاہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور بھی نہیں چاہیں گا اس کی پھوپھی کے ساتھ. کیا تم چاہو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اللہ کے رسول کیسے میں چاہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور بھی نہیں چاہیں گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی کرے. کیا تم چاہو گے تمہارے خالہ کے ساتھ پورے محرم رشتے گنائے؟ اس نے کہا بس میں سمجھ گیا. فطری غیرت جاگ گئی تھی اس کی، فطری غیرت بہرحال اس کی جاگ گئی. اس قسم کے لڑکے بیٹھے ہوتے نا کارنر پہ، اور جب یہ جو بے پردہ ہوتے ہیں تو دوسرے لڑکے چھیڑنے کو ڈرتے اس لیے کہ برا ہوتے ہیں بولو. اور آج کے جدید بڑا ہو، دل میں خدا خوف ہو، مگر خدا نہیں جانتا تھا دل میں خوف کیسا ہوتا ہے. تو کیوں سورہ نور میں پروردگار کہتا ہے کہ اپنی عورتوں کو چادروں میں ڈالو؟ خدا نہیں جانتا تھا؟ نہیں، ظاہر بھی ضروری ہے، ظاہر اثر کرتا ہے. لیکن اب ظاہر بہت اچھا بنا لیں، آپ گاڑی رکھ لی، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، اب پڑھے جا رہے ہیں، لیکن باطن مشکل میں ہے. تو حق باؤ نے کیا کہا؟ تسبیح پھیری دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح نو پھیر کے ہو. دل پھرنا چاہیے. حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے. باپ کو بلایا جائے گا، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی، میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا، آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے. وہ باپ جس نے اپنے بیٹی کو سب کچھ دیا، اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیے، جائیدادیں فروخت کر دی، نہیں دیا تو دین نہیں دیا. سب سے پہلی شرط برقع مکمل رہنا، کمپلیٹ رہنا. آج برقع شارٹ چل رہے، نہیں شارٹ. اور شارٹ برقع کو دیکھے تو ایسا لگتا انہیں ابا کی نے تو شوہر کی نے تو بھائی کی شیروانی پہن لے کے آ گئی ہوں گی. نہیں، کوٹ والے برقع چل رہے، نہیں شارٹ، گھٹنے تک. نہیں تو برقع اسٹون والا، موتی والا، نئے نئے ڈیزائنز کا، نہ کوئی زینت کا، اس کے اوپر ایک بیل کا کوئی بوٹا نہیں رہنا، کچھ بھی نہیں رہنا، اس پہ سادہ رہنا، سادہ، زینت والا نہ ہو. تیسری چیز پتلا نہ ہو، باریک نہ ہو. آج کے ہمارے برقعے کیسے آگے معلوم؟ وہ برقعوں کو دیکھے تو ایسا لگتا انہیں برقع پہنی ہے، تو فراک پہن کے جا رہی انہیں. نہیں، یلو کلر کا اندر کا کپڑا آ گیا، اوپر ایک پتلا کالا کپڑا آ گیا. نہیں، باریک اور پتلا نہ ہو. تیسری چیز ٹائٹ نہ ہو، فٹ نہ ہو برقع. اور ہمارے برقعے نشیب اور فراز پورے کہاں اٹھے ہوئے، کہاں دبے ہوا، سب دکھتا. پانچویں چیز خوشبو والا نہ ہو، خوشبو لگایا ہوا نہ ہو. آج ہماری نوجوان لڑکیوں کی اکثریت پرفیوم مار کے باہر نکلتی ہے. سنیں اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیا حکم دیا. اللہ کے نبی نے کہا وہ زانی ہے، وہ زانی ہے، وہ زانی ہے. کس کی زبان سے نکل رہا؟ کبھی غور تو کرو. اللہ کے نبی کی زبان سے نکل رہا. اور اللہ کے نبی کسی پر تہمت نہیں لگاتے. اللہ کے نبی نے ایک بار نہیں کہا، 3 بار کہا، 3 بار. وہ زانی ہے، وہ زانی ہے، وہ زانی ہے. صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کون زانی؟
اللہ کے نبی نے کہا وہ عورت زانی ہے جو خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے، اور ایسی عورتیں جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی، خوشبو لگا کے نکلتی ہے۔ اللہ اکبر، پرفیوم مار کے نکلنا اسٹائل بن گیا آج کے ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے۔ اللہ کے نبی کی گواہی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ پرفیوم مار کے، عطر لگا کے باہر آپ نہیں نکل سکتی، زانی کہلاؤ گی، زانی۔ ایسی چیزیں استعمال کرتے، ایسا میک اپ کرتے، اور وہ گھر کے باہر نکلتے نا، پوری خوشبو ان کے ساتھ باہر نکلتی، نہیں پروسٹیٹیوٹ ان کی لسٹوں میں جائے گا پھر تمہارا نام۔ کرے اللہ ان کی اصلاح کر دے، ان کو بچا لے اس گناہ سے۔ برقع پہنتی ہے، جینس پہنتی ہے، اور اس کے پورے بٹنا کھول دیتے انہوں، شارٹ برقع پہنتے نا، اندر کیا رہتی، گھٹنے تک کیا دکھتا، جینس دکھتی نہیں۔ مردوں کی مشابہت کرنے والا نہ ہو، 6واں پوائنٹ۔ 7واں پوائنٹ، کافروں کی طرح نہ ہو، کافروں کی طرح۔ انہوں جیسا پردہ سمجھ لیے نا، خالی جسم کو ڈھانک لینا، خالی اوپر اور نیچے ڈھانپ لینا، غیر قوموں کی طرح نہ ہو، کافروں کی طرح نہ ہو۔ 8واں پوائنٹ، غیر قوموں کی مشابہت کے لیے یا پھر شہرت کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے، فخر کے لیے نہ ہو۔ ایسا برقع لڑا کے چلنا، اتنا بڑا گھیرا رہنا، چلتے وقت آستین ایسے غرارے رہنا، خالی یوں کرے تو پوری چیزیں آ جانا ساتھ میں، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو دنیا میں شہرت کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی لباس